حقیقت یہ ہے کہ سندھ کے اندر انتہائی زیادہ ذاتی ہوتی ہے، اور اسپیشلی یہ زیادتی تب ہوتی ہیں جب سمجھ میں نہیں آتا ہے کیوں، جب ڈیموکریٹک حکومت ہوتی ہے۔ ڈیموکریٹک حکومت میں قبضے بڑھ جاتے ہیں اور اس کے اندر کافی لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اور جو گھر کبھی سپریم کورٹ، جو کہ تمام ریئر ہے، انتہائی ریئر ہے، سو موٹو ایکشن لیتی بھی ہے، یہ اس کی بہت بڑی، انتہائی بڑی مہربانی ہوتی ہے، لیکن یہ جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے ان کو سمجھ نہیں سکتی ہے۔ ان کے پاس ڈیموکریٹک حکومت میں بے انتہا پاور دے دیتے ہیں جو کہ پبلک کے لیے ہوتے ہیں، پولیٹیشنز کے لیے نہیں ہوتے ہیں۔ پولیٹیشین ان کو کیسے چلاتے ہیں یہ ساری سندھ دیکھتی ہے، لیکن پبلک کے لیے یہ بہت بڑے باسز بن جاتے ہیں۔ اتنی بڑی گاڑیاں، ان کو آنے کا کوئی ٹائم نہیں، تو یہ جو خاص کر کے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک ڈپٹی کمشنر ہو جاتا ہے، ایک ایڈیشنل کمشنر ہوتا ہے، ایک کمشنر ہوتا ہے، پھر تھوڑا بہت اسسٹنٹ کمشنر بھی ہوتا ہے۔ کیا اس کو پاورز دیتی ہے چاہتی، اس کے بدلے میں اگر اور کوئی ہے تو اس کو اتنی عزت نہیں ملتی، اور یہ وہ معاشرہ ہے جہاں ٹیچرز کو کوئی عزت نہیں ملتی۔ ایک شوق ہم نے کیا تھا جب کہ میں 71 میں امریکن گریجویٹ بن گیا تھا، اور اچھی سے نمبروں سے میں نے اپنا اسکور سیکیور کیا تھا۔ ایک شوق کہ میں اپنے لاڑکانہ میں ایک میڈیکل کالج بناؤں گا، اس کے ساتھ ہاسپیٹلز بناؤں گا، اس کے بعد باقی جو ہے نا انسٹیٹیوشنز بناؤں گا، اور یہ شوق مجھے 1970 میں ہوا، جب میرے ساتھ میرا ایک ٹیچر تھا پروفیسر اے جے خان صاحب، اس نے نوکری چھوڑ کے ایبٹ آباد چلا گیا کراچی سے کہ میں وہاں جا کر اپنا میڈیکل کالج اور ہاسپیٹل بناؤں گا۔ اسی شوق نے بھی ہمارے اندر میں اتنی گہرائی پی کہ ہم اسی شوق میں لگے رہے اور امریکہ نہیں گئے، اور آج اس کے جو ایفیکٹس دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہاں پہ لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، زمینوں پہ قبضے، یہاں پہ شیڈول کا معاملہ ہے، اور اس کے بعد جب سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا بھی تو مختار کار نے پوزیشن میں بھی لیا، پھر مختار کار نے سپریم کورٹ کے کہنے پہ جو پیٹرول پمپ سیل کیا، برف کا کارخانہ سیل کیا، جو دکانیں سیل کیں، تو لوگ گئے سپریم کورٹ میں دوبارہ ہیئرنگ کے لیے کہ ہمیں کھول کے دیو، سپریم کورٹ نے نہ کی۔ ریویو میں گئے، سپریم کورٹ نے نہ کی،
تو انہوں نے کہا کہ اب ایک ہی طریقہ بچتا ہے کھول کے دینے کا، کیونکہ سپریم کورٹ ایک ہی بات کہتی ہے، 2 دفعہ ان کے پاس گئے ہیں، ریویو میں بھی نانگ ہوئی ہے، تو ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو کھولنے کا کہ آپ جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں سندھ کے ان سے وہ لے لیں کہ یہ سپریم کورٹ کا آرڈر جو ہے وہ انجسٹیفائڈ ہے، یہ تک لکھوا لیں، اس کے بعد اس کو کھول کے دے دیا جائے گا۔ اور یہی ہوا، ایڈوکیٹ جنرل نے سب کو یہی کہا کہ جو بغیر دیکھے کہ کس چیز کا یہ سوٹ چل رہا ہے، جس کا وہ بار بار نمبر دے رہا ہے، اس کی کاپی مختار کار کے پاس ہے، اسسٹنٹ کمشنر کے پاس ہے، ڈپٹی کمشنر کے پاس ہے، کمشنر کے پاس ہے، کیونکہ میں نے سب کو ڈیفینڈنٹ بنایا ہوا تھا، ان کے ہر ایک کے پاس میری کاپی تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی یہ بتایا کہ یہ سارا سوٹ جو ہے نا ڈیمارکیشن کا ہے۔ بابا ڈیمارکیشن کا سوٹ ہم کیوں کریں گے؟ ڈیمارکیشن کا سوٹ ہم نے کیا تھا، ہم نے درخواست دی تھی، اسسٹنٹ کمشنر جو اس وقت ڈپٹی کہلاتا تھا ریونیو آفیسر، اس کو دی تھی کہ ہمیں ڈیمارکیشن کر کے دو، لیکن ہمیں نہیں کر کے دی، اور آج تک اس کو 11 سال ہو گئی ڈیمارکیشن نہیں کر کے دی۔ ہمارا کیس ہے کہ ہمارا پوزیشن ہم سے لے لیا ہے، ہمیں ڈیمیج کیا ہے، اور اس کے بعد ایڈوکیٹ جنرل نے جو یہ لکھا کہ یہ میرے نظر میں ایک الفاظ استعمال کیا کہ سپریم کورٹ کا آرڈر جو کہ جسٹیفائڈ نہیں ہے، جس کا انہوں نے الفاظ استعمال کیا ہے انجسٹیفائڈ، اس سے مجھے دل میں پتہ نہیں کیوں دکھ ہوا، انتہائی دکھ ہوا، اور مجھے بھی انہوں نے یہی لکھ کے بھیجا کہ یہ انجسٹیفائڈ ہے۔ مختار کار ہمیں لکھ کے کورٹ کو بھی کہ ہمیں بتایا گیا، جس کو ہم نے سمجھ کے اور اس کو بندے کو سب کچھ کھول کے دے دیا۔ وہ مانگ رہا تھا صرف کہ میں پیٹرول پمپ چلاؤں، لیکن انہوں نے سارا کھول کے دے دیا۔ اب کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ آج تک 2 سال سے اوپر گزر چکے ہیں، تیسرا سال چل رہا ہے۔ 2018 کا جو ہے یہ ڈیسیشن تھا دسمبر کا، 19 پورا ہو گیا، 20 پورا ہو گیا، 21 پورا ہونے کو ہے، لیکن کوئی ابھی تک نہیں ہے۔ مجبوراً، اور مجھے بھی انہوں نے یہی کہا کہ آپ اس میں جو ہے کیس نہ کریں، اگر کہ آپ کیس کریں گے اور اس قسم کی کوئی بھی کنٹیم کی اپلیکیشن ڈالیں گے تو مجھے بھی بتایا ہے، کانشس دیا ہے، if the threatening proceedings are initiated by you یعنی ڈاکٹر بھگوان داس، the same will be defended at your cost، تو اس کو ہم بچائیں گے تمہاری کاسٹ پہ، تمہارے خرچ پہ۔ اب یہ کیسا ہے کہ ہم نے تو اس کو لکھا تھا، کلیئر کی تھی، پوزیشن بتائی تھی، لیکن ہمارے جو اپلیکیشن کے بدلے میں ہمیں یہی بتایا ہے، اور ہمیں یہی بتایا ہے کہ آپ جو ہے انتظار کریں، اور یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے نسبت کہ آپ کنٹیم ڈالیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو اس قسم کی جو امپلیمنٹیشن آرڈرز کی نہیں ہوتی ہے تو لوگوں کو ایک امیج نہیں بنتا ہے۔ ہمارا تو ایک ہی یقین ہے
کہ جو بھی انصاف ملے گا انہی کورٹوں سے ملے گا، انہی کورٹوں کے آسرے پوری پاکستان کے 22 کروڑ عوام ہے، اسی کو ہی سب کچھ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ان کی اہمیت نہیں کرتے۔ کورٹوں کی امپلیمنٹیشن نہ کرنا، ویسے تو آرڈر میں یہ کہا ہے کہ دس از دی کنٹیمپٹ آف دا کورٹ، لیکن کنٹیمپٹ آف دا کورٹ ثابت کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے کہ اکثر یہ کافی نہیں کر سکتے ہیں لوگ، اور ہم نے مالک کا نام لے کے سپریم کورٹ کے اندر ایسی ہی کنٹیمپٹ ڈالی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ ہمیں اس کنٹیمپٹ میں فائدہ ہوگا، اور جو اس قسم کی آرڈر کی امپلیمنٹیشن کو روکا گیا ہے وہ آرڈر امپلیمنٹیشن ہو جائے گا۔